کیا اتر کی طرف نہیں، مدینے کا رخ جو ہے یعنی یہ خانہ کعبہ سے تھوڑا سا آپ مائل ہوئیے، یعنی اتر کے تھوڑا سمت آئیے، بس یہ خانہ کعبہ کا رخ، بس یہ مدینہ، یہ سمجھے نا؟ بس میں نے مگر یہ تصور اور دل میں یہ تمنا لے کر یہاں پڑھ رہا ہوں، ایک دن انشاءاللہ مدینہ بھی پہنچوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تو کیا کہا سرکار نے؟ یسینی استاذن ربہ ویسلم علیہ، اپنے رب سے اجازت مانگا فرشتے نے مجھ پہ سلام بھیجنے کے لیے، اور وہاں تو سلام بھیجتا ہی تھا، یہاں آیا، بارگاہ نبوی میں آیا، مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، مصطفیٰ کے چرنوں میں آیا، مصطفیٰ کو دیکھ کے سلام پڑھا ہوگا، سبحان اللہ، کیا مزہ آیا ہوگا جب مصطفیٰ کو دیکھ کے سلام پڑھا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ سرکار فرماتے ہیں صرف یہیں تک نہیں ہے وہ فرشتہ، یبشرونی، اے بیٹا پاؤں یبشرونی بأن فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ وہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے فاطمہ میری شہزادی جو ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی بولو عورتوں کی سردار ہے، وَبِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہاں ہے حدیث شریف؟ مشکات شریف میں ہے، ہمیں نا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حسینیت پر استمرار، دوام، حیات، موت سب کچھ عطا فرمائے۔ آپ لوگ حسینی رہیے، یزیدیت سے نفرت کیجئے، اور اہل بیت نبی کے صحابہ سب سے محبت ہو، سب سے عقیدت ہو، اسی کا نام اہل سنت والجماعت۔ دور حاضر بڑا پرفتن ہے، آپ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیے کہ آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے، بچوں کی تحریک کی حرکتیں کیا، تحرک کیا ہے، اور بچوں کو سنبھالیے، اس لیے کہ تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں کے، انابل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ بہت عجیب عاشق دور ہے، آپ لوگ بچوں پہ نگاہ رکھیں، بچوں سے صرف ایک کام لیجئے، وہ کہ بچے پڑھیں، بچوں کو بہترین آپ تعلیم کے اسباب فراہم کریں، اور اس وقت اپنی کمائی کا آدھا پیسہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے۔ بہت اچھا کیا بولو؟ آدھا پیسہ بچوں کی پڑھائی پر، اپنے مصارف میں سے آدھا پیسہ بچائیے، آپ اپنی کمائی میں سے آدھا پیسہ بچائیے اور بچوں کو خوب پڑھائیے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا پڑھائیے کہ آپ کے بچوں کی میرٹ جو ہے 99% جائے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کون متعصب ایکسپرٹ ہوگا جو آپ کے بچوں کو سلیکشن سے روک لے گا؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے نا بھائی، آپ بہترین اچھے کالج میں پڑھائیے، بہترین ٹیوٹر رکھیے، بہترین تعلیم دلائیے۔ جانتے ہیں آج یہودی اتنی قلیل تعداد میں ہے کہ جتنے مسلمان پوری دنیا میں ہیں، ایک بالٹی اگر پانی ڈالیں نا یہودی بہہ جائیں، یہودی بولو بہہ جائیں۔ مگر یہودی آج پوری دنیا پہ تسلط ان کا کس بنیاد پہ ہے؟ بولو ایجوکیشن کی بنیاد پہ۔ کیا بولو؟ ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، سائنس، اس قدر وہ پڑھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس تو جو کچھ ہے ہی ہے، عربی زبان 90% یہودی بچے عربی زبان سیکھتے ہیں۔ ہم لوگ 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے بھی زبان نہیں بول پاتے ہیں، ان کے عام بچے عربی بولتے ہیں، لیکن ان کے ریلیجن سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے بھائی بولیے؟ صرف کیا ہے؟ ڈیمیج کرنا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کے غلط معنی بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ قرآن عربی پڑھتے ہیں
اور ہمارا قرآن سب کچھ ہے، مصدر اسلام ہے قرآن، مصدر اسلام ہے حدیث، اور پھر بھی ہمارے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، مصر کے کالج میں 5 جو اول پوزیشن طلبہ کی ہوتی ہے اس میں یہودی بچے نمبر 1، 5 جو پہلی پوزیشن ہوتی ہے سب بچے یہودی ہوتے ہیں۔ جب ریزلٹ آؤٹ ہوا تو اساتذہ پریشان، پرنسپل صاحب پریشان، یا اللہ یہ کالج اسلامی ملک ہے، کالج مسلمانوں کا ہے، پورا اسٹاف مسلمان ہے، یہودی بچے 5 کی 5 جو پہلی پوزیشن یہودی بچے۔ تو کہا ایسا کیا جائے، ان کو پیچھے کیا جائے کسی طریقے، انہیں ناک کٹ جائے گا۔ کیا کیا؟ کہا تھیولوجی جو ہے بچے نہیں لیتے ہیں، جب تھیولوجی بھی رکھی ہے اپنے سے، اب تھیولوجی جب رکھیں گے نا تو یہ سب بچے فیل ہو جائیں گے، اور تھیولوجی صرف اسلام کی تھیولوجی پڑھائیں، اور ظاہر سی بات اسلام کی تھیولوجی جاننے کی نہیں ہوگی۔ اب یہ پروگرام بنا لیا، اس کے بعد تھیولوجی رگڑ دیا۔ جانتے ہیں یہودی بچوں کا ہم ٹھونک کے کہا ہم تھیولوجی لیں گے، اسلامی تھیولوجی لیں گے اور پیپر کریں گے، پھر وہی بچے آگے اللہ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ؟ اس لیے اللہ کے واسطے پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ اگر دنیا میں عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرو۔ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، جو کہیے آدھی روٹی کھائیں گے۔ مہاراجہ شریف سے نعرہ لگایا ہے امین ملت نے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو خوب پڑھائیے۔ مگر بچے ہمارے کیا ہے، اسمارٹ فون پہ بیچارے سارا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ ارے بچے تو بچے، بچیاں بھی برباد ہو رہی ہیں اسمارٹ فون سے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، بچوں کو پیار سے چمکا کے سمجھاؤ، علم کی طرف راغب کرو۔ آپ کے بچے قسم خدا کی اگر ہائیسٹ اگر میرٹ لے گئے، قسم خدا کی جو اسپرٹ ہوگا، جو انٹرویو میں ان کا انٹرویو لے گا وہ پونا ہوتا ہے، اتنا ہائیسٹ مارکس ہو، میرٹ ہو، اس بونے کا وہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ پڑھاؤ تو اپنے بچوں کو، مستقبل بہت تابناک ہے آپ کے لیے، مگر مستقبل کی تابناکی کہاں سے ملے گی، وہ گر آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور گر بزرگان دین کی بارگاہ سے وہ بھی ملے گا۔ لہذا آپ لوگ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے اور آپس میں لڑیے جھگڑیے نہیں۔ بہت بیوقوف لوگ ہیں آپ، نالی کے لیے لوگ نالی کے لیے برہا کے لڑائی کرتے ہیں، مین کاٹ ڈالتے ہیں۔ حدیث شریف اماد الاذان طریقے صدقہ، مین کس لیے ہوتا ہے؟ ایک تو پارٹیشن کے لیے ہوتا ہے، دوسرا معاملہ ہوتا ہے ادھر سے کوئی لوگ گزریں گے، ایسا مین بنا لیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر چلیں تو سڑک گر جائیں۔ سرکار فرمائے اماد الاذان طریقے صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ 6 مرتبہ جناب والا سال بیتے گا تو مین اور چھوٹا اور پتلا اور پتلا اور پتلا، نلہ کھائیں گے اور ہڈی باہر پھینکیں گے۔ بہت فخر میں لاہور بلند کو دیا، یہ کہاں کی تعلیم بتاؤ، کہاں کی تعلیم؟ نلے کا آپ نے پھینک دیا ہے موٹر سائیکل والا، اب بچے ہمارے جو ہے ایک دم نان اسٹاپ پہ گر پڑتے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ شعور حاصل کرو یار، بے شعوری ختم کرو، جہالت ختم کرو۔ کسی عرب شاعر کہتا ہے اذا انت لم تورد الجہل والخنا اصبت حلیما او اصابک جاہل۔ اے انسان اگر تم نے جہالت، گنوار پنا اور بد کلامی سے منہ نہیں موڑا تو سن، تو کسی شریف انسان کو تکلیف پہنچائے گا یا جاہل تجھ کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دے گا۔ لہذا جہالت سے توبہ کرو، جہالت کا خاتمہ کرو، ہر گھر میں علم کی روشنی پھیلاؤ، ہر بچے کو شکشت کرو، ہر بچے کو تعلیم یافتہ کرو، اور پھر دیکھو کتنا بھی یہ یوگی مودی آپ کے چکر میں پڑیں گے نا تو ابو الکلام جناب والا جے پی عبد الکلام کا آپ بھی وہ نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ بولو سائنٹسٹ تھا، اس نے ہندوستان کو بہت عظیم چیز دیا ہے، جس چیز ایک چیز کوئی نہیں دیکھ سکا۔ میں کہتا ہوں ہر ایک بچہ ہمارا اے پی جے عبد الکلام بن جائے، پھر دیکھیں آپ کی کتنی قدر ہوگی۔
لہذا اس ملک میں اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ اور اختلاف ختم کرو، اتحاد کے ساتھ رہو، بات بات میں جھگڑا نہ کرو۔ کسی بچی جو منکوحہ ہے خدا کے لیے اس کا مقدمہ نہ قائم کرو۔ بہت سے مسلمانوں کے بچیوں کے مقدمے، بتائیے 25 سال کی بچی ہے، ابھی 2 سال 3 سال ہوا نکاح ہوئے اور ذرا سے انبن ہوئی، اور یہ انبن کیوں ہوتی ہے؟ یہی موبائل کی وجہ سے۔ ذرا سے وہاں کوئی بات ہوئی تو یہ بھی نہ سمجھ ہے کہ یہ بات ہم کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، اور ماں بھی جو ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ وہ تعبیر صحیح کر پاتی ہے اور نہ یہ سمجھ پاتی ہے کہ معاملہ کتنے ٹیمپریچر کا معاملہ ہے، یہ نہیں سمجھ پاتی ہمیں کس طرح سے اس کو تعبیر کرنا چاہیے۔ نہیں، روٹی جل گئی تھی، ساس نے آج ڈانٹا ہے، ٹھیک ہے تو ماں کو کہنا چاہیے ہاں بیٹا جلی روٹی کون کھائے گا، کھانا کی بربادی کرتے ہو، اچھا اب کیا آؤ بھیجنے کے نہیں، اب جاہل لوگ، گمار لوگ، دلال لوگ مقدمہ لوگ، ارے چھوڑو، چلو مقدمہ قائم جہیز پر تھا لگا یہ کر دو وہ کر، مقدمہ کرا دیتے ہو، ظالموں، جھوٹے، مکاروں، دلالوں۔ 25 سال تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، 25 سال کا لڑکی 50 سال کا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر مفاہمت بھی بہم ہوئی 50 سال کے بعد بولو زوجیت کیا اس کی رہ جائے گی، کیا رہ جائے گی؟ بول ظالموں، شرم نہیں آتی تمہیں دلالی کرتے؟ اللہ کے واسطے دلالی مت کرو، جہاں تک ہو سکو قرآن کہتا ہے جب نزاعی صورتحال ہو جائے تو ادھر سے بھی حکم متعین کرو، ادھر سے بھی حکم، اور دونوں باہم مفاہمت کی بات کریں، جب دیکھیں کہ ہاں مفاہمت ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ تفریق کرتے کیوں نہیں سکرا، کیا ضرورت مقدمے بازی کرا۔ ایک بات سن لو، اگر کسی کی بھی بچی کی زندگی برباد کیا تو جتنے لوگ دلالی کرتے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی کی بچی کا مقدمہ آپ نے مقدمہ قائم کرا 25 سال اس کی زندگی برباد کیا تو چاہ کر چاہ درپیش آپ کے سامنے بھی وہی منظر ہوگا، آپ کی بچی کے ساتھ وہی ہوگا۔ اللہ کے واسطے یہ سب ختم کیجئے، اور اگر مقدمے ہو گئے ہوں تو ان مقدمے کو آپ فیصل کرائیے اور کوئی نہ کوئی سمجھدار کرائیے، بہت ثواب ملے گا۔ بچوں کی زندگی نہ کھلواڑ کیجیے، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔